السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے 130 الفاظ کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائے گئے ہیں، اور یہ الفاظ قرآن پاک کا تقریباً 40% حصہ بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اب تک 3 گروپس کور کر لیے ہیں، اور آج ہم چوتھا گروپ یعنی ضمائر کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ضمائر کا ٹاپک عربک گرامر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کو تقریباً آدھی گرامر سمجھ آ گئی۔ یہ ضمائر قرآن پاک کی تقریباً ہر لائن میں استعمال ہوئی ہیں، اور ایک نہیں، دو، تین بار بار دہرائی گئی ہیں۔ بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے ان کا یاد کرنا بالکل مشکل نہیں۔ یہ تمام الفاظ قرآن پاک میں ضمائر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ان تمام ضمائر کو یاد کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم پہلے ضمائر کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ اگر ہمیں ضمائر اچھے سے سمجھ آ گئیں تبھی ہمیں ان کا ترجمہ آسانی سے یاد ہوگا۔ آئیے ہم ضمیر کے جنرل کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس چارٹ کی ضمائر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ضمائر وہ تمام الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہوتی ہے، اور یہ ہر زبان میں استعمال ہوتی ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اور اسی طرح عربک میں بھی۔ تو ہم اس کا جنرل کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر ضمائر ہوتی کیا ہیں اور کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ضمائر 3 طرح کی ہوتی ہیں: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ دیکھیں، کسی بھی زبان میں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی جملہ، آیت، تو وہ کسی نہ کسی نے کہی ہوگی، تو جو کہنے والا ہے، پہلا بندہ، اس کو ہم فرسٹ پرسن یا متکلم کہتے ہیں، یعنی کلام کرنے والا، یعنی بات کرنے والا۔ وہ بات کس نے کہی ہے، وہ اپنے لیے جو پروناؤنز استعمال کرے گا وہ فرسٹ پرسن پروناؤنز ہوں گی۔ اور فرسٹ پرسن جس سے بات کرے گا وہ کوئی سیکنڈ پرسن ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ حاضر ہوگا، اس لیے اس کا نام حاضر ہے، کیونکہ ایک انسان اکیلا بات نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے بندے سے بات کرے گا جو اس کے پاس موجود ہوگا۔ تو فرسٹ پرسن بات کرتا ہے سیکنڈ پرسن سے۔ فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والا، کلام کرنے والا، اور حاضر سیکنڈ پرسن جو اس کے سامنے موجود ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ دونوں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن جس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے وہ تھرڈ پرسن ہوگا، اور اس کو غائب کہتے ہیں، کیونکہ وہ حاضر بھی ہو سکتا ہے اور غائب بھی ہو سکتا ہے، لیکن حاضر کا ورڈ ہم نے سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کر لیا، تو اب جو تھرڈ پروناؤن ہوگی وہ غائب کی ہوگی، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 طرح کی ضمائر ہوتی ہیں: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہو، متکلم، بات کرنے والا، کلام کرنے والا، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہو، اور تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ جملے میں استعمال کے لحاظ سے ان تینوں ضمائر کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جس طرح سے یہ استعمال ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم نے ان کی 3 اقسام بنائی ہیں: سبجیکٹو، پوزیسو اور آبجیکٹو۔ ان تینوں ضمائر کی یہ تینوں اقسام ہوتی ہیں، یعنی اگر متکلم کی ضمیر ہے، فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے، تو وہ 3 طرح سے استعمال ہو سکتی ہے، یا تو وہ سبجیکٹو ہوگی، یا پوزیسو ہوگی، یا آبجیکٹو ہوگی۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سبجیکٹو پروناؤن کا مطلب ہے کہ جو سینٹنس میں سبجیکٹ بنتی ہیں، جن سے سینٹنس شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں اور ہم، اور انگلش میں کہتے ہیں آئی اور وی، یعنی فرسٹ پرسن جو بات کرنے والا ہے وہ میں، یا وہ پلورل بھی ہو سکتے ہیں ہم۔ یہ سبجیکٹو کیس ہیں کیونکہ ان سے جملہ شروع ہوتا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی بھی جملہ شروع کرتے ہیں تو میں یا ہم سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں آئی اور وی سے، اس لیے ان کو سبجیکٹو پروناؤنس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہی کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ پوزیسو پروناؤنس کی ہوتی ہے۔ یہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں، پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرسٹ پرسن کے لیے ملکیت ہوگی میرا، میری، میرے، اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے ہوگی ہمارا، ہماری، ہمارے۔ تو یہ پوزیشن کو شو کرتے ہیں۔ فرسٹ پرسن کا سبجیکٹو کیس میں اور ہم، اس کا پوزیسو کیس جو ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں، میرا، میری، میرے، ہمارا، ہماری، ہمارے، اس طرح کے ورڈز، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں مائی، اور اگر بہت سارے ہوں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں آور، ہمارا۔
اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کیس ہوتا ہے آبجیکٹیو کیس. یہ وہ پروناؤنس ہوتی ہیں جو سینٹینس میں آبجیکٹ بنتی ہیں، یعنی یہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں یا بیچ میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ مفعول بنتی ہیں. ٹھیک ہے، مفعول آبجیکٹ بنتی ہیں، یعنی ان سے جملہ شروع نہیں ہوتا بلکہ ان کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے. یہ جملے میں مفعول بنتی ہیں، جیسے کہ می اور اس انگلش میں، اور اردو میں مجھے اور ہمیں. اس نے مجھے بتایا، تو یہ مجھے کا ورڈ جو یوز ہو رہا ہے یہ آبجیکٹیو پروناؤن ہے کیونکہ یہ ہے فرسٹ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، میں، میرا، مجھے، یہ سب فرسٹ پرسن ہے، لیکن میں سبجیکٹیو ہے اور میرا پوزیسو ہے اور مجھے آبجیکٹیو ہے. اسی طرح حاضر کی جو ضمائر ہیں، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے تو فرسٹ پرسن اس کو کہے گا تم. تو سیکنڈ پرسن کی جو پروناؤن ہے وہ ہے تم، یعنی یو. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یو، تو اردو میں ہم کہتے ہیں تم. اور یہ سبجیکٹیو کیس ہے، اس سے سینٹینس شروع ہوگا. تم یہاں جاتے ہو، تم یہ کام کرتے ہو. تو تم کی جو پروناؤن ہے وہ سبجیکٹیو پروناؤن ہے اور یہ سیکنڈ پرسن کی ہے. اس کا جو پوزیسو پروناؤن ہے، سیکنڈ پرسن کا پوزیسو جو سیکنڈ پرسن کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے حاضر، اس کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، وہ تمہارا، تمہاری، تمہارے. ٹھیک ہے، یور جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یور، تو تمہارا اور یور یہ پوزیشن کو شو کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے جس میں یو آبجیکٹ بنتا ہے جو ریسیو کرتا ہے ایکشن، جس کے اوپر کام ہوتا ہے اور جو مفعول بنتا ہے جملے کا، تو اس کیس میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمہیں. جیسے کہ میں نے تمہیں پڑھایا، تو میں نے فرسٹ پرسن آئے. ٹھیک ہے، اور تمہیں یہ یہاں پر آبجیکٹ بن رہا ہے کہ تمہیں. ٹھیک ہے، پڑھایا کسے؟ تمہیں. تو اس سینس میں یہ آبجیکٹیو پروناؤنس یوز ہوتی ہیں. اسی طرح تھرڈ پرسن کی پروناؤنس ہوتی ہیں جن کے بارے میں بات کی جائے وہ، اس کے لیے ہم ضمیر یوز کرتے ہیں ہی، شی، اور اگر بہت سارے ہوں تو دے. یہ تھرڈ پرسن کی ضمائر ہوتی ہیں. اور اس کا جو پوزیسو کیس ہے جو ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا، اس کی، اس کے، یعنی ہز، ہر، اور ان کا، ان کی، ان کے، دیئر. اگر بہت سارے ہیں تو دیئر، اور اگر ایک ہے، اور میسکولین فیمینین کے فرق کی وجہ سے ہز اور ہر ہو جاتا ہے انگلش میں. اور اس کا جو آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے، یعنی جب وہ آبجیکٹ بنتے ہیں، جملے میں مفعول بنتے ہیں، یعنی ان سے جملہ شروع نہیں ہوتا بلکہ ان کے اوپر کچھ کام ہوتا ہے، جملے میں مفعول بنتے ہیں، تو اس کیس میں ان کو آبجیکٹیو پروناؤنس کہا جاتا ہے. اور وہ ہوتی ہیں اسے، اگر بہت سارے ہیں تو انہیں، جیسے ہم، ہر اور دیم جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. آج کے لیسن میں ہم نے ضمائر کا کانسیپٹ سمجھا اور اس کی اقسام دیکھی. اس لیسن میں آپ کو پروناؤنس کا جنرل کانسیپٹ اور انٹروڈکشن دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پروناؤنس کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. یہ کانسیپٹ انگلش، اردو، عربک تینوں لینگویجز میں کامن ہے. نیکسٹ لیسن میں ہم فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے لیے جو عربک میں پروناؤنس یوز ہوتی ہیں ان ورڈز کو پڑھیں گے اور ان کو قرآنک ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دیا جائے گا. آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.